السلام علیکم. فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایس غامدی لائیو کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایس غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. اس نشست کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایس غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، ناقدین کی جانب سے دین کے اوپر بطور انسٹیٹیوشن کچھ تنقیدیں سامنے آتی ہیں، جس میں سے ایک بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ دین نے انسان کو وائلنس کے سوا کبھی کچھ نہیں دیا. یہ کہا جاتا ہے، ہسٹری کی ایگزامپل سائٹ کی جاتی ہیں کہ جب دین کے زیر دین کے انڈر حکومتیں قائم ہوئی تو انہوں نے لوگوں کا بے جا قتل کیا، ناحق قتل کیا. اسی طریقے سے جو دینی گروہ ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کے اندر کتنی سچائی ہے اور اس مقدمے کو کس طریقے سے درست زاویے سے دیکھنا چاہیے ہمیں. پہلی چیز تو یہ جاننی چاہیے کہ دین کے علمبردار کون ہے. یعنی اگر افراد کے لحاظ سے دین کو دیکھنا ہے تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر دین کو دیکھنا چاہیے. تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں اور میں اپنا دین پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اس لیے پیغمبروں کے اعمال، پیغمبروں کی تاریخ ہی زیر بحث آنی چاہیے. کسی دین کا نام لینے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پیغمبروں کی تاریخ تو کم و بیش 3000 سال کی ہمیں معلوم ہے. وہ تو مظلومانہ جد و جہد کی تاریخ ہے. یعنی اس میں کس جگہ کوئی تشدد ہوا ہے. مثلا سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا، مثال کے طور پر صالح علیہ السلام نے کیا، مثال کے طور پر ہود علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے. تو یہ تو مظلومانہ جد و جہد کی تاریخ ہے ساری کی ساری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تاریخ کی روشنی میں مبعوث ہوئے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے کہ مکے کی پوری زندگی میں کون تھا جو وائلنس کو اختیار کر رہا تھا، کون تھا جو تشدد کا راستہ اختیار کر رہا تھا، اور وہ کون تھے کہ جو اس کے مقابلے میں صبر کی تلقین کر رہے تھے. مکے میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ انتہائی دلخراش واقعات ہیں. اس میں کسی نے چوری نہیں کی تھی، ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، معاشرے کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا. صرف یہ کہا تھا جس کو قرآن کہتا ہے کہ قالوا ربنا اللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو صرف اللہ ہے. تو ذرا اندازہ کر لیجئے کہ اس میں ان کو کس طرح سے ستمرانیوں کا نشانہ بنایا گیا، کس طرح سے لوگوں کی جانیں لی گئیں، کس طرح سے زبردست لوگوں نے، جن کو اس زمانے میں آپ آقا کہہ سکتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ، زیر دستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو جو آدمی بھی چاہے خدا کے آخری پیغمبر کی مکی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لے. اس کے بعد ہجرت ہو گئی، ایک باقاعدہ حکومت قائم ہوئی، اور اس باقاعدہ حکومت میں کس طرف سے وائلنس کی ابتدا ہوئی. یعنی کیا بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حملہ کیا؟ قریش حملہ آور ہوئے. یہ جنگ مدینے سے یا یثرب کہیے اس زمانے کے لحاظ سے، اس سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی ہے. یہ مکے کے قریب نہیں ہوئی. احد میں کون حملہ آور ہوا؟ اسی طرح احزاب میں
تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹی سی بستی پر لوگ پل پڑے، تمام قبیلے جمع ہو گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اندر سے بھی نہایت سنگین خطرات پیدا ہوئے۔ وہ لوگ کہ جو شہری بن چکے تھے، معاہدے کر چکے تھے، انہوں نے اندر سے بھی سازش کی کہ حملہ آور ہوں۔ وہ جب پکڑے گئے تو ان کے پاس سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا کہ جو ایک بڑی جنگ برپا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ کہاں ہوا ہے وائلنس؟ یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پیغمبروں کو سامنے رکھ کر آپ کو دین کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک دنیا میں بڑا مفکر ہے تو اس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں، یا کوئی اس کا نام لے دے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں؟ تو اس لیے پیغمبروں کی تاریخ تو اصلاً مظلومانہ جدوجہد کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی ذرا آگے دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً بعد انتقال اقتدار ہوا ہے۔ جی کسی کو کوئی ایک کنکر بھی اٹھا کے مارا گیا ہے۔ قبائلی معاشرے میں یہ آسان کام نہیں ہوتا، یعنی تلواریں نکل آتی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ انصار یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار ان کے پاس آنا چاہیے، انہوں نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اکٹھے ہو گئے، جو سقیفہ کی روداد آپ پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی تلوار اٹھی؟ کیا کسی کی گردن ماری گئی؟ کیا کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا؟ کوئی جتھا بنایا گیا؟ پرامن طریقے سے ایک قبائلی معاشرے کے اندر انتقال اقتدار ہو گیا۔ اور پھر جب سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہوئے، وہاں بھی دیکھ لیں، سیدنا عمر رخصت ہوئے، اس وقت بھی دیکھ لیں۔ یہ فساد کب برپا ہوا؟ اس وقت برپا ہوا کہ جب مسلمانوں کی سلطنت پہلے مدینے سے آگے بڑھی، پھر جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی، اور اس کے بعد اس زمانے کے بڑے بڑے ممالک اس کا حصہ بن گئے۔ یعنی بازنطینی سلطنت ختم ہوئی، مشرقی بازنطینی سلطنت، ساسانی سلطنت ختم ہوئی، یہ پورا ایران، عراق، شام، مصر، یعنی اندازہ کیجئے کہ وسعت کا کیا عالم ہے چند سالوں میں۔ تو اس میں نئے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی کوئی تربیت نہیں تھی، وہ کبھی دین سے اس طرح واقف نہیں تھے۔ مسلمانوں کا سیاسی غلبہ تھا جس میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے بہت بڑی تعداد میں۔ ان لوگوں نے بلوہ کیا، اور اس بلوے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ وہ شخص، وہ اپنی جان دے بیٹھا، لیکن اس نے خون بہانا پسند نہیں کیا۔ تو یہ وائلنس کہاں ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ محض افسانہ ترازی ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔ سوالات کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں سید عبد الباسط کا۔ سید صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مثلا میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے اس کے پرانے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں بڑے گناہ جس طرح شرک ہو گیا، اس طرح قتل ہو گیا، زنا، یہ بھی شامل ہے؟ اگر زنا اور قتل بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی انجسٹس بات نہیں ہے کہ ایک بندہ عمر بھر یہ گناہ کرتا رہے اور آخری عمر میں جو ہے مسلمان ہو کے جو ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ شکریہ۔ یہ اگر منصوبہ بندی کے لیے ایسا کرے گا تو پھر اس کا اسلام اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا تھا، غلطیوں میں پڑا ہوا تھا، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا تھا، دوسروں کے ساتھ بھی، اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ یعنی اسلام کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں توبہ کا اظہار ہے۔ اس نے گناہ بھی چھوڑے، اس نے شرک کو بھی چھوڑا، اور اپنے رب کے حضور میں سرفگندہ ہو گیا، معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو اس میں آپ اسلامی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ایک مسلمان تھا، ساری زندگی گناہوں میں پڑا رہا، اب وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے۔ تو توبہ ہے اصل چیز۔ اسلام جب کہا جاتا ہے کہ سب گناہوں کو ختم کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام محض مذہب کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی پرانی زندگی پر اللہ کے حضور میں شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کا نام ہے۔ تو اس کو اس صحیح اصول پر بیان کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ تو توبہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کا قاعدہ کیا ہے، اور وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی شخص نے
گناہ کرتے ہی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد رجوع کر لیا ہے تو اللہ پر لازم ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کر لے، اور یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے۔ اور اگر کسی نے موت تک توبہ کو مؤخر کیا ہے تو فرمایا ہے کہ پھر کوئی امکان نہیں ہے، پھر معاملہ پیش ہوگا، توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ درمیان کے لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ سب لوگوں کو یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم زندگی میں بڑے بڑے گناہوں سے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے، خواہ وہ حق تلفی کی نوعیت کے تھے یا فواحش کی نوعیت کے تھے، ان سے تم بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ چیز ہے جو اصول کے طور پر ہوگی۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ بھی انہی اصولوں پر معاملہ ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو گناہ اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی ان کی ضمانت ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ اس نے جیسے ہی اسلام قبول کیا تو یہ اتنا بڑا اقدام ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، اپنے پس منظر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ توبہ کا آخری ظہور ہے، تو اس لیے اللہ کے حق سے متعلق تو سب چیزیں اسی وقت معاف ہو جائیں گی۔ اب رہ گئے بندوں کے حقوق، تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں وہی قاعدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو اس رجوع کو قبول فرمائے گا اور بندے کا سفارشی بن جائے گا، لیکن معاملہ بہرحال قیامت میں پیش ہوگا اور وہاں پر عدل کے اصول پر تصفیہ ہوگا ان معاملات کا۔ تو یہ سب کے بارے میں ہے۔ اس شخص کے لیے البتہ یہ بڑی بشارت ہے کہ اب اللہ اس کا سفارشی ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد عمر کا۔ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں محمد عمر۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال ہے کہ ہمارے ایک فیملی فرینڈ نے ہمیں بتایا کہ آسٹریلیا میں 6 سے 7 سال کے کم و بیش عمر کے بچے جو ہیں ان کو سیکچول ایجوکیشن، پرائیویٹ پارٹس کی ویژول ایجوکیشن دی جاتی ہے، جو ہمیں جان کے تشویش ہوئی۔ تو ہم نے چند اور فیملی فرینڈ سے پوچھا، انہوں نے بولا کہ ہم اپنے بچوں کو ان دنوں میں اسکول ہی نہیں بھیجتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بچے بعد میں اکٹھے ملیں گے، وہی فرینڈز ہیں، تو وہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو ایشو ریزالو نہیں ہوتا اس سے۔ باقی یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹس، پبلک پلیسز پہ، میڈیا میں بھی بہت ساری انٹیمیٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو کویسچن یہ ہے کہ بچوں کو باشعور اور با کردار مسلمان بنانے کے لیے ہمارا رویہ ایسے سوالات کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے ان کے سوالات کا، ہمیں منع کر دینا چاہیے، ان کو انڈائریکٹ جواب دیں، یا اپ فرنٹ ہو کے خود ہی بتانا شروع کر دیں کہ وہ ان کے سوالات ہم سے ہی پہلے آنسر ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ ان کے ذہن میں آئیں؟ تو اچھی تربیت کے لیے اس کی اپروچ کائنڈلی بتائیے گا، بہت شکریہ۔ جب ہم کسی ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جس کی اقدار وہ نہیں ہوتی جن کو ہم اپنی اقدار کہتے ہیں، اور اس میں سوچنے کا انداز بھی وہ نہیں ہوتا، تو اس میں آپ کوئی جزیرہ قائم کر کے نہیں رہ سکتے۔ وہ آپ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ خرابی کا باعث بن جائے گا۔ اس میں حوصلے کے ساتھ صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے، اسے فیس کرنا چاہیے۔ تو وہی آخری بات ہی صحیح ہے کہ آپ خود آگے بڑھیے۔ اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کے اپنے تعلیمی ادارے ہیں یا ایسی فضا ہے کہ جس میں آپ اپنے بچے کو قبل از وقت بعض چیزوں سے، ایک وقت تو آنا ہے جب یہ سب چیزیں اس کے علم میں آئیں گی، اگر آپ بچا نہیں رکھ سکتے تو پھر وہی طریقہ صحیح ہے کہ آپ خود اچھے الفاظ میں، اچھے اسلوب میں جتنا آپ سمجھتے ہیں تعلیم دیں اور ان کے سوالوں کا سامنا کریں۔ یہ کہ اس دن بچے کو اسکول نہیں جانے دیا جائے گا تو 10 اور ذریعے ہیں جن سے اور زیادہ برے طریقے سے وہ باتیں پہنچیں گی۔ تو یہ ریت میں سر چھپانے کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ زیادہ اہتمام ہے تو کسی اپنے مسلمان ملک میں واپس جائیے، یعنی آپ ایسے طریقے نہیں اختیار کر سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دونوں ہی رستے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے تو واپس چلے جائیے، رہنا ہے حوصلہ کر کے پھر سامنا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلا سوال ہے احمد شعیب کا۔ احمد شعیب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ میرا سوال جنت کے درجوں کے بارے میں ہے کہ سورہ حدید میں آتا ہے کہ جو لوگوں نے فتح سے پہلے اور اس کے بعد انفاق اور قتال کیا تھا وہ اوپر والے درجے میں ہے، لیکن کل وعد اللہ الحسنی،
تو اب یہ الحسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہمیں کوئی جنت کے درجے اتنے نمائندہ نہیں نظر آتے جو شاید حدیث میں نظر آتے ہوں. تو اس کی کیا وجہ کہ قرآن مجید میں اتنا یہ فوکس نہیں ہے کہ جنت کے درجات ہوں گے اتنا سارے؟ بہت شکریہ. یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بیان ہوا ہے کہ ہر جگہ درجات ہوں گے. قرآن ہی ہے جس نے جہنم کے بھی درجات بیان کیے ہیں، جنت کے بارے میں بھی یہ کہا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیے، آپ نے حدیث ہی پڑھی ہوگی، اس میں بہت جگہوں پر ذکر ہے اس کا. جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے آصف علی کا. آصف علی اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گاندھی صاحب، میرا سوال آج ذرا تھوڑا سیاسی نوعیت کا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مغربی جمہوریتیں ان معاشروں میں آزادی اظہار اور فریڈم اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارا معاشرہ قائم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں وہ زیادہ طاقت میں نظر آ رہی ہیں اس وقت، معاشی طور پہ، فوجی طور پہ. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا جو منظر ہے اس میں کیا یہ پسپا ہوتی نظر آ رہی ہیں مغربی جمہوریتیں اور جو اس پہ قائم ہے معاشرے، یعنی آزادی، انسان کی آزادی اور انسانی حقوق؟ یہ اقدار کے انسان کو آزادی ہو، انسان کے حقوق ملحوظ رکھے جائیں، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے اور حکومتیں اپنے حدود میں رہیں، لوگوں کو اس کی آزادی ہو کہ وہ معروف کی تلقین کریں، وہ بری چیزوں پر تنقید کریں. یہ اقدار دنیا میں بہت کم ملحوظ رکھی گئی ہیں. یعنی جس دنیا سے ہم واقف ہیں اور جس کی تاریخ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں تو ہزاروں سال تک وہی معاشرے قائم رہے ہیں کہ جن میں بادشاہوں کا جبر رہا ہے اور باقی لوگ بھی انہی اصولوں کو صحیح سمجھتے رہے ہیں کہ نہ کسی کو بولنے کا حق ہے، نہ بات کرنے کا حق ہے. اور یہ استدلال کرتے رہے ہیں کہ جب تک یہ پابندیاں نہیں ہوں گی اور اس طرح لوگوں کو دبا کر نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک مملکت میں نہ استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ ترقی کی راہ پر اس کو گامزن کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی پرانی کشمکش ہے. مغرب نے اس کو شکست دی، نئے اقدار پیدا کیے اور آپ کے سامنے ایسے معاشرے بنا کے دکھائے کہ جو ترقی یافتہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھ رہے تھے. تو یہ میرے نزدیک آئیڈیل صورتحال ہے. اس کو مزید بہتر، مزید مثالی بنایا جا سکتا ہے. اس کو ہمیشہ خطرہ درپیش رہے گا کیونکہ اس کے مقابلے میں جو قوتیں ہیں وہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں غلبہ پانے میں کامیاب رہیں اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی غلبہ پا لیں. تو یہ ہوتا رہے گا. باقی رہ گئی یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ترقی ہو گئی، تو ترقی کی قیمت کیا وہی ہے؟ میں مسلمانوں کے ایک جلیل القدر عالم کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا اب انسان اتنا گر گیا ہے کہ ترقی کے لیے اور روٹی کے لیے اور اپنی خوشحالی کے لیے اس سے یہ قیمت مانگی جائے کہ سب کے سب لوگ جیل میں رہیں گے اور چند وارڈن حضرات جو ہیں وہی حکومت کریں گے. تو اگر تو یہ قیمت ہے اس کی تو یہ انسان کو دینے سے انکار کر دینا چاہیے. اور جو اقدار یعنی جمہوریت کی، قوموں کے حق خود ارادی کی، قانون کی حکمرانی کی اقدار بڑی مشکل سے دنیا میں قائم ہوئی ہیں، ان کو نہ صرف یہ کہ اپنا آدرش بنانا چاہیے بلکہ ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اور اس کے مقابل میں یہ استدلال کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. یہ جانوروں کا باڑا نہیں ہے، انسان ہے. تو انسانوں کو ترقی، خوشحالی اس قیمت پر نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں محمد اسامہ اشرف کا. محمد اسامہ اشرف اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ کا اور میرا آج بات کرنا ایک بہت بڑا اتفاق ہے، عین ممکن تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا کہ میں آج یہاں موجود نہ ہوتا اور آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. اسی طرح اس کائنات کا خود بخود وجود میں آ جانا بھی ایک حادثاتی اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حادثے سے کی بنیاد کے اوپر یہاں مجھ سے ہم کلام ہو گئے. ذرا غور فرمائیے کیا کہا ہے آپ نے. ہم بھی پورا ارادہ کر کے یہاں آئے ہیں.
اس مجلس کا اہتمام بھی آخری درجے کے ارادے کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے بھی اپنے آپ کو ارادہ کر کے رجسٹر کرایا ہے، تو یہ کیا مثال دی ہے آپ نے؟ غور فرمائیں اس پر۔ جی، آپ کے ارادے کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے ارادے شامل ہیں، تب ہم جا کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں شکیر کا۔ شکیر اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ شکیر، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ معافی چاہتا ہوں تھوڑا بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر یہ آیا ہے کہ 4 مہینے مقدس ہے یا پھر ان میں فاربیڈن کیے گئے ہیں، تو وہ 4 مہینے حدیث میں آتے ہیں کہ وہ کانزیکیٹو نہیں ہے، تو لیکن سورہ توبہ میں یہ ہے کہ 4 مہینے رکنے کو کہا مشرکوں سے، تو کیا یہ 4 مہینے ایک ساتھ ہے یا الگ الگ ہے؟ سورہ توبہ میں جو کہا ہے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، ان کا ان 4 مہینوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو الٹیمیٹم دیا گیا تھا اور وہ 4 مہینے بالکل مسلسل تھے، یعنی جس دن الٹیمیٹم دیا گیا اس کے بعد وہ شروع ہوئے۔ یہ متعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کب سے شروع ہوئے کب ختم ہوئے، لیکن اتنا قرآن سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ حدیبیہ کا معاہدہ اس وقت ہو چکا تھا، ابھی قریش نے اس کو توڑا نہیں تھا، تو اس زمانے میں یہ 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ وہ 4 مہینے جو حرام قرار دیے گئے ہیں وہ بالکل الگ ہیں، انہیں الاشہر الحرم کہا جاتا ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 حج کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، 1 عمرے کے لیے۔ عمرے کے لیے رجب کا مہینہ اور حج کے لیے ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا اور محرم کا۔ یہ مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا تاکہ لوگ آ سکیں، عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں عافیہ خان صاحبہ کا۔ عافیہ خان اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو اذان کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں اس میں یعنی مقام محمود کی دعا ہم کیوں کرتے ہیں، اور آخر میں جو انک لا تخلف المیعاد کے ورڈنگ ہے وہ اس کا اضافہ کب ہوا؟ کیونکہ حدیث میں تو اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، اور یعنی یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، تو پھر ہم یعنی ان الفاظ کو کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ پلیز صحیح الفاظ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں پلیز۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ کوئی مقرر نہیں کی گئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کوئی دعا کی، لوگوں نے اس کو روایت کر دیا ہے، جیسے ہم آپ بھی دعائیں کرتے ہیں اپنی زبان میں کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ حضور کی زبان عربی تھی تو آپ عربی میں کرتے تھے، ایسے ہی کسی موقع پر کوئی دعا آپ نے کسی صحابی کو سکھا دی یا کسی کو کوئی دعا کرتے دیکھا اور اس میں کوئی غلطی محسوس کی تو تصحیح کر دی، تو یہ دعائیں اس طرح روایت ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی مقرر شدہ دعائیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کا اگر کسی دعا پر اطمینان نہیں ہے تو اپنی زبان میں جو دعا چاہے کر لیجیے، اس میں کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی۔ جس دعا کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں جن چیزوں پر آپ کو اشکال ہے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی اللہ تعالیٰ جو صحیح آپ نے کی، جدوجہد کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن کو پورا کیا، اس کے صلے میں آپ توقع رکھیں کہ ایک دن ایسے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، کہ جس کی سب تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے۔ تو ہم ظاہر ہے کہ جب حضور کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا درود کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یہ دعا نمازوں کے بعد ویسے بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ اذان کے بعد بھی ایک دعا ہے جو ہمارے ہاں روایت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ دعا جب کرتے ہیں تو اس میں جو اللہ کی بشارت ہے اس کے پورا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو بات کہی ہے تو ہم گویا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تجویز کر رہے ہیں۔ جو الفاظ قرآن کے ہیں وہ بھی توقعی کے ہیں،
عسیٰ ان یبعثک، آپ توقع رکھیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توقع دلائی ہے پروردگار وہ پوری ہو جائے. یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اگر آپ کو آپ کے باپ یا بھائی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ توقع ہے کہ ان کو فلاں ملازمت مل جائے گی، تو آپ دعا ہی کریں گے نا اس کے بارے میں کہ اللہ کرے پوری ہو جائے. تو اللہ نے جو توقع قرآن میں دلائی ہے ہم اس کے پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پروردگار آپ نے وعدہ کیا ہے اور آپ تو وہ ہستی ہیں کہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اپنی ابدیت کے اظہار کے لیے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے اظہار کے لیے کہی جاتی ہیں. آپ کا اطمینان ہے ضرور کہیں، اگر کسی جملے پر اطمینان نہیں ہے تو نہ کہیں. اس میں سے کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی گئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے جاتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں محمد سلیم کا. محمد سلیم اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب آپ کی صحت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. پاکستان میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور اگر آپ اس میں کمزور ہیں تو عموماً تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. شاید یہ زبان سے ہم نابلد ہیں، اس وجہ سے یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ابن خلدون کے مقدمات یہ 481 صفحہ پر بھی قرآن پاک کو غنا اور موسیقی کی طرز پر پڑھنے سے اختلاف لکھا ہوا ہے. تو میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. جی، قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں. رسول اللہ نے خود اس کی اجازت دی ہے اور یہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ لوگ اپنے اپنے لہجے کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دنیا بھر کی جو زبانیں ہیں ان کو جب ہم بولتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں اہل زبان ہی کا لہجہ اختیار کیا جائے، بلکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزی زبان چونکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بولی جا رہی ہے، تو اب انگریزی زبان کی جو ادب کی تاریخیں ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو انڈین انگلش، اسی طرح جو ساؤتھ افریقہ کی انگلش ہے اس کے الگ الگ ابواب مل جاتے ہیں. تو ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے. قرآن مجید سارے انسانوں نے پڑھنا ہے، تو آپ اپنے لہجے میں، وہ بنگالیوں کا لہجہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے بر صغیر کے لوگوں کا لہجہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے کہیں عربوں کا لہجہ، کہیں کسی کا لہجہ، تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. البتہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ اہتمام کیا گیا شروع سے کہ لوگ عربوں کا لہجہ سیکھیں. یہ تجوید کیا ہے؟ یہ عربوں کا لہجہ ہے. ایسے ہی جیسے بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بولیں یا امریکی لہجے میں انگریزی بولیں، تو یہ ایک زائد اہتمام ہے. کوئی کرنا چاہے تو کر لے، یہ کوئی لازم نہیں. ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں آج سے کوئی 1.5 صدی پہلے کے علماء اس سے واقف ہی نہیں تھے، ان چیزوں سے کچھ نہیں تھا. یعنی زیادہ تر علماء ہندوستانی لہجے ہی میں پڑھتے پڑھاتے تھے. لیکن جب پھر یہ قاریوں کا شیوع ہوا، بہت لوگ سیکھنے لگ گئے، بچوں کو بھی موقع ملا کہ وہ بھی قاری حضرات سے قرآن پڑھیں، تو جب یہ سب ہونا شروع ہو گیا تو اس کے بعد اب عام طور پر مذہبی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں حرف کو عربی لہجے میں ادا نہیں کیا تو کوئی کفر ہو گیا. تو اس میں سے کچھ نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ دنیا کی کوئی بھی زبان کسی بھی لہجے میں بولتے ہیں. میں تو ملیشیا میں 10 سال رہا ہوں اور اس میں جس انگریزی زبان کے لہجے سے ہم واقف ہوئے وہ بالکل ہی حیران کن تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا لہجہ ہے. تو اس لیے یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو آپ وہ لہجہ سیکھ لیں جو عربوں کا لہجہ ہے. تو یہ تجوید کیا ہے؟ عربوں کا لہجہ ہے بس. سر یہ کہا جاتا ہے کہ تجوید اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسے ہی بات ہے. جس وقت آدمی بولتا ہے کسی زبان کو، جب آپ انگریزی زبان میں اپنے لہجے میں ادا کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس میں معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں اجمل چیمہ کا. اجمل چیمہ اپنا سوال پوچھ لیجئے. ہم جب انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا اردو بول رہے ہوتے ہیں، اب اردو زبان دلی کے لوگ جس لہجے میں بولتے ہیں پنجاب میں کون بولتا ہے؟ پنجاب اپنا لہجہ پیدا کر رہا ہے. اچھا جی، اگلا سوال لیتے ہیں احمد وٹو کا. احمد وٹو اپنا سوال پوچھ لیجئے.
احمد بٹو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ قرآن مجید میں تھا تھوڑا سا. سورۃ ال عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنے عہد پر قائم ہیں، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پرہیزگار سے خوب واقف ہے. تو کیا یہ اہل کتاب کے لیے رسولوں پر ایمان لانا لازمی نہیں یا عہد میں شامل ہی نہیں ہے؟ اہل کتاب کوئی الگ مخلوق نہیں ہے میرے بھائی، وہ بھی وہی انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میرے رسول آئیں گے تو ان سب رسولوں کو ماننا ضروری ہے. ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور فرض کیجئے کہ میں یا آپ یہ کہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو مسلمان ہو جائیں گے. تو جب آپ پر واضح ہو گیا کہ کوئی اللہ کا رسول آ گیا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے اس کو ماننا ضروری ہے. اس میں عذر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پر واضح نہیں، ہمیں معلوم نہیں، تو یہ اللہ کے ہاں عذر یقیناً سنا جائے گا، لیکن واضح ہو گیا تو پھر تو مانا ہی جائے گا. جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول یا نبی بنا کر بھیجا ہے، واضح ہو گیا، اور آپ نہیں مان رہے، تو اس کو آپ ایمان بالرسالت کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا انکار ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے جاتے ہیں، اگلا سوال لیتے ہیں محمد قاسم سردار کا. محمد قاسم سردار اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن تھا علم اور عمل کے حوالے سے کہ اکثر بعض اوقات جب لوگ مذہب سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو دین پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پہ، حدیث پہ، ہسٹری پہ ان کا سیکھنے وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کی پرانی عادات ہوتی ہیں جس میں عمل نہیں ہوتا، مثلاً اخلاق اچھے نہیں یا نمازوں کی اور دیگر اسلامی احکامات کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی، تو اب پہلے دن یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں. تو بیسیکلی میرا سوال اس پہ تھا کہ جو اس کے اندر جو پروپورشن ہے اس کو مطلب کیا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پہلے قرآن پڑھتے رہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں اور عمل آپ کا پھر بھی سٹارٹ نہ ہو، یا یہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کے اندر پہلے دن ہی وہ تحریک پیدا ہو جائے گی؟ تو کائنڈلی اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ کیا اس کا صحیح تقریباً اس کا ہے طریقہ اپنے عمل میں ڈالنے کا اپنے دین کو. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی، شکریہ. انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے، ہر آدمی کا معاملہ الگ ہوگا. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ برسوں کسی چیز کو سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں کہ وہ فوراً ہی سمجھ لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ منزل بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد آتی ہے. تو اس لیے ہمیں دوسروں پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا دین ہے، ہم اس کی دعوت پیش کر دیں. باقی ہر شخص اس کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرے گا، اور جب وہ پیدا کرے گا تو کوئی جلدی کوئی بدیر ان سب مراحل سے گزر کر پہنچے گا. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کوئی شخص مطالعہ کرتا رہے. اب میں جانتا ہوں بہت بڑے مستشرقین ہیں کہ جنہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ ہماری تاریخ کا اور ہمارے ہاں کے حدیث کے ذخیرے کا اور بعض چیزوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اس پر بڑی اعلیٰ تصنیفات کی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر حکم لگائیں. آپ اپنے اوپر نگاہ کیجئے، میں اپنے اوپر نگاہ کروں کہ ہم کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں کر رہے. تو اپنے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، دوسروں کا احتساب کرنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اپنے اوپر بھی، مگر اس کے اندر بھی یہ کہ کوشش کرتی رہنی چاہیے، رائٹ؟ مطلب غلطی وہ تو بڑی ظاہر سی بات ہے جی. میں نے عرض کیا نا کہ کوئی انسان کا معاملہ یہ تو نہیں کہ ایک سوئچ آن کر دیں گے، آف کر دیں گے. وہ مشین ہے، اس کے نفسیاتی مسائل، سماجی مسائل، اس کی کمزوریاں، اس کی غفلت، بے شمار چیزیں. تو اس میں اپنے اوپر بھی ایسا کوئی تشدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی بھی تربیت کرنی چاہیے اور تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بہت شکریہ سر. اجمل چیمہ صاحب کے پاس ایک دفعہ پھر آتے ہیں. اجمل چیمہ اپنا سوال پوچھیے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. اوصاف سلیم آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ سورہ آل عمران کی اس آیت کے بارے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے آپ پر وہ کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. تو محکم ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جس میں چیزیں بڑی واضح ہیں، جس میں کوئی آگے گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ متشابہات کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ
اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس سے ایک امتحان اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ کیونکہ کہا گیا کہ اس سے کچھ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کچھ اس کی بحث میں لگ جاتے ہیں، تو اس بارے میں ذرا کچھ وضاحت کر دیجیے. بہت شکریہ. جی شکریہ. میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن میری ایک مؤدبانہ عرض ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت میں بھی کوئی 70 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا گننے میں تو کم و بیش 700-800 دفعہ میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دے چکا ہوں، بلکہ اس پر اپنی کتاب میزان میں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بھی بیان کر چکا ہوں. تو جب آپ کو کوئی سوال پیش آئے تو ایک نظر ضرور ڈال لیا کریں کہ آپ کے پاس وہ کیا ذرائع ہیں جن سے آپ کو پہلے معلوم ہو جائے فلاں آدمی کی رائے کیا ہے کیا نہیں. یہ میں نے محض توجہ دلائی اس میں آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور ہمارا وقت بھی بچتا ہے بار بار کی تکرار سے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ محکمات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو واضح ہیں. محکمات کا مطلب ہے قرآن کے وہ احکام، وہ آیات، وہ بیانات جو ہماری اس دنیا سے متعلق ہیں، وہ بیانات جو آنے والی دنیا سے متعلق ہیں یا کسی نادیدہ عالم سے متعلق ہیں یا ذات خداوندی کے بارے میں ہیں، ان میں متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. متشابہات کا مطلب مشتبہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر بات سمجھائی گئی ہے. تو جو لوگ ان کی حقیقت کے درپے ہو جاتے ہیں، یعنی مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا. اب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ بحث کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ وہ جو جنت میں دودھ کی نہر ہوگی اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، وہ دودھ آئے گا کہاں سے، اس کے لیے کوئی ڈیری فارم بنایا جائے گا یا کچھ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں. تو یہ آیات بالکل الگ ہیں، بالکل واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف یہ تنبیہ کی ہے کہ مجھے چونکہ تمہاری اس دنیا کی زندگی میں تمہیں کیا کرنا ہے، کیا ماننا ہے، صرف یہی نہیں بتانا، تمہیں اس نادیدہ عالم کے بارے میں بھی بتانا ہے جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جو ہمارے تجربے میں نہیں آیا. اس کے لیے میں نے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ کچھ تصور تمہارے ذہن میں آ جائے. تو اس میں جتنی بات بتائی جائے اتنی بات پہ اکتفا کرو. اس سے آگے اگر حقیقت کے جاننے کے درپے ہو گئے تو اپنے آپ کو بھی برباد کرو گے اور دوسروں کو بھی. بہت شکریہ سر. اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری ایپ ایز قامدی میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو نہ ملے تو قامدی صاحب کے جو کچھ بھی ویڈیوز یا کتاب کے حوالے ہیں اویلیبل تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اسی کے ساتھ آج کی ایز قامدی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں ہم اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آمدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.